بچوں ہم سینٹریبیٹل فورس کی ویکٹر فارم کی بات کرتے ہیں کہ اس کی ویکٹر فارم کے کس طرح کے کوشچن آئیں گے. ہم آلریڈی بات پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی باڈی سرکولر موشن پرفارم کر رہا ہے تو اس باڈی پر ٹورڈ سینٹر آف سرکل جو فورس لگے گی، باڈی کی ماس ایم ہے، ریڈیس آر ہے، تو ٹورڈ سینٹر آف سرکل جو فورس لگ رہی ہے وہ سینٹریبیٹل فورس ہے. اور یہ چیز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس باڈی کا جو پوزیشن ویکٹر ہوگا اس کی ڈائریکشن اوے فرام سینٹر ہوگی، یعنی اس پوزیشن ویکٹر کی ڈائریکشن اوے فرام سینٹر ہوتی ہے. اور یہ بھی ہم لوگوں نے پڑھا ہوا ہے کہ اس کی جو ویلوسٹی وغیرہ ہوں گی ان سب کی ڈائریکشن along دی ٹینجنٹ ہوگی. یہ باتیں آلریڈی ہم پہلے کر چکے ہیں. اب چلتے ہیں اپنے کام کی طرف. تو یہاں سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سینٹریبیٹل فورس اور پوزیشن ویکٹر جو ہے، سینٹریبیٹل فورس اینڈ پوزیشن ویکٹر کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے یہ اپوزٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان میں اینگل کون سا ہوگا؟ 180 ڈگری اینگل ہوگا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس جگہ پر سینٹریبیٹل فورس کی یہ والی ڈائریکشن ہے، یعنی ٹورڈ نیگیٹو ایکس ایکسس ہے. اگر باڈی اس جگہ پر چلا جائے تو اس جگہ پر سینٹریبیٹل فورس کی ڈائریکشن کدھر ہوگی؟ ٹورڈز نیگیٹو وائی ایکسس ہوگی. اگر باڈی اس جگہ پر آ جائے، اس جگہ پر، تو سینٹریبیٹل فورس کی ڈائریکشن along پازیٹیو ایکس ایکسس ہوگی. تو یہاں سے یہ چیز بچوں سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر ہم یونیفارم سرکولر موشن کی بات کریں تو یونیفارم سرکولر موشن میں سینٹریبیٹل فورس کا فارمولا ہمیں پتہ ہے ایم وی اسکوائر اوور آر ہوتا ہے، اور یونیفارم سرکولر موشن میں آپ کو پتہ ہے وی جو ہوتا ہے وہ کانسٹنٹ ہوتا ہے. اگر وی بھی کانسٹنٹ ہو، باڈی کی ماس یہ سمجھنے کسی سرکل میں باڈی یونیفارم سپیڈ سے موو کر رہا ہے تو باڈی کی ماس بھی وہی ہے، چینج ہم نہیں کر رہے، ریڈیس بھی چینج نہیں کر رہے، وی بھی چینج نہیں کر رہے. تو یونیفارم سرکولر موشن میں آپ لوگوں نے یہ بات یاد رکھنی کہ سینٹریبیٹل فورس جو ہوتی ہے نا اس کی میگنیچیوڈ کانسٹنٹ ہوتی ہے، یعنی سینٹریبیٹل فورس کی جو میگنیچیوڈ ہوگی وہ کیا ہوگی؟ کانسٹنٹ ہوگی. لیکن سینٹریبیٹل فورس اگین ویکٹر کوانٹٹی ہے، تو اگر میں آپ سے پوچھوں بتائیں کہ سینٹریبیٹل فورس بھی کانسٹنٹ ہوگی، تو دیکھیں ویکٹر جو ہے وہ کانسٹنٹ کب ہوتا ہے؟ جب اس کی میگنیچیوڈ بھی چینج نہ ہو رہی ہو اور اس کی ڈائریکشن بھی چینج نہ ہو رہی ہو. تو جب باڈی سرکولر پاتھ سے موو کر رہا ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ کیا سینٹریبیٹل فورس کی ڈائریکشن چینج نہیں ہو رہی؟ یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ اس کی ڈائریکشن along the radius towards center ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی ڈائریکشن تو دیکھیں بار بار کیا ہو رہی ہے؟ چینج ہو رہی ہے. اس وقت along نیگیٹو ایکس ایکسس، along نیگیٹو وائی ایکسس، along پازیٹیو ایکس ایکسس. تو بالکل سینٹریبیٹل ایکسلریشن کا جو میں نے آپ کو کنسیپٹ سمجھایا تھا وہی کنسیپٹ اس کے اوپر بھی اپلائی ہوگا کہ یونیفارم سرکولر موشن میں سینٹریبیٹل فورس کی میگنیچیوڈ تو کانسٹنٹ ہوگی، لیکن آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے سینٹریبیٹل فورس جو ہوگی، سینٹریبیٹل فورس ناٹ کانسٹنٹ، سینٹریبیٹل فورس جو ہے وہ کانسٹنٹ نہیں ہوگی. اور یہ ناٹ کانسٹنٹ کی وجہ کیا ہے؟ ڈیو ٹو چینج ان ڈائریکشن. بس یہ کنسیپٹ چھوٹا سا بھی یاد کر لیں کہ یہ خود کانسٹنٹ کیوں نہیں ہے؟ ڈیو ٹو چینج ان ڈائریکشن، کی اس کی ڈائریکشن چینج ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ سینٹریبیٹل فورس کانسٹنٹ نہیں ہے، لیکن سینٹریبیٹل فورس کی جو میگنیچیوڈ ہے وہ کانسٹنٹ ہے. اچھا اب بچوں آتے ہیں اس کی ویکٹر فارم کی طرف. دیکھیں ایک فارمولا تو آپ لوگوں نے اس کا یہ پڑھا تھا نا، ایف سینٹریبیٹل ایکول ٹو ایم وی اسکوائر اوور آر تھا. ٹھیک ہے. اگر میں اس طرف ایرو لگا دیتا ہوں تو یہ ویکٹر فارم بن گئی. اب اس کو ویکٹر بنانے کے لیے ماس اسکیلر ہے، ریڈیس لکھا ہوا ہے، وی کا اسکوائر لیا جا رہا ہے تو یہ میگنیچیوڈ بن گئی ہے. اب اس کو ویکٹر بنانے کے لیے اس کے اوپر ایرو تو لگا نہیں سکتے کیونکہ وی تو وی کا اسکوائر لکھا ہوا ہے. اس کو ویکٹر بنانے کے لیے پھر آپ کو بتایا تھا ہم کس سے ملٹیپلائی کریں گے؟ یونٹ ویکٹر سے ملٹیپلائی کریں گے. اور یونٹ ویکٹر سے جب ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ والی سائڈ پھر ویکٹر کی طرح بہیو کرے گی. ٹھیک ہے. اچھا اب ایشو یہ ہے کہ یہ جو سینٹریبیٹل فورس ہے اس کو آر کیف سے کیوں ملٹیپلائڈ کیا ہے؟ کیونکہ اس کی ڈائریکشن along دا ریڈیس ہے. ٹھیک ہے. اور ہمیں پتہ ہے along دا ریڈیس ہے اور اس کی ڈائریکشن ٹورڈ سینٹر ہے. اور فزکس میں اگر کسی چیز کی ڈائریکشن ٹورڈ سینٹر ہو تو اس کے ساتھ ہم کیا لگاتے ہیں؟ مائنس سائن لگاتے ہیں. تو یہاں مائنس سائن جو ہے وہ بیسیکلی ڈائریکشن کا مائنس ہے اور یہ شو کر رہا ہے کہ سینٹریبیٹل فورس کی جو ڈائریکشن ہے وہ ٹورڈز سینٹر ہے. ایک بات ہوگی. ایک اب اس کی یہ والی ویکٹر فارم ابھی یاد رکھیں گے. اسی ویکٹر فارم کو میں تھوڑا چینج کرتا ہوں. ایف سینٹریبیٹل ایکول ٹو ایم وی اسکوائر اوور آر انٹو مائنس آر کیپ کی جگہ اگر اس کی ویلیو پٹ کریں تو آر ویکٹر اوور اٹس میگنیچیوڈ ہوتا ہے. مائنس سائن کے شروع میں لیں تو ایف سینٹریبیٹل ایکول ٹو مائنس ایم وی اسکوائر یہی والا ہو گیا. آر انٹو آر مل کر کیا ہو جائیں گے؟ آر کا اسکوائر.
اور ساتھ میں آپ لوگوں کے پاس آر ویکٹر ہو جائے گا. تو ایس سینٹیمیٹر ایکول ہو جائے گا مائنس ایم وی اسکوئر اوور آر اسکوئر انٹو آر ویکٹر. تو یہ والی فارم بھی یاد رکھنی. دوبارہ وہی پرانی باتیں کہ اگر آر کیپ ہو تو ادھر آر آئے گا, لیکن اگر ادھر پوزیشن ویکٹر لکھا ہوگا تو اس کے نیچے کیا آنا ہے, آر اسکوئر آنا ہے. یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. اسی کا ایک اور فارمولا ہم کافی دیر سے پڑھ رہے ہیں کہ ایف سینٹیمیٹر ایم آر اومیگا اسکوئر بی ہوتا ہے. اگر اس کی بھی ویکٹر فارم بنانا چاہیں تو ادھر ویکٹر, ادھر اس کو یونٹ ویکٹر سے ملٹیپلائڈ کریں گے, ڈائریکشن ٹورڈ سینٹر کی وجہ سے مائنس سائن لگا دیں گے. ایک تو یہ ویکٹر فارم آپ کی آ سکتی ہے. اسی کو دوبارہ کیسے چینج کریں گے, یونٹ ویکٹر کی ویلیو پٹ کرو اور مائنس کو آپ لوگ شروع میں لیں, ایم آر اومیگا اسکوئر انٹو آر ویکٹر اوور اٹس میگنیچیوڈ. یہ آر آر سے کینسل ہو جائے گا. تو ایف سینٹیمیٹر ایکول ٹو مائنس ایم اومیگا اسکوئر انٹو آر ویکٹر. بس یہ بھی ویکٹر فارم آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. تو اس میں یاد رکھنا ہے کہ اگر اس طرف پوزیشن ویکٹر آ رہا ہو تو پھر یہاں پر ہم جو آر میگنیچیوڈ والا جو ہے اس کو شو نہیں کریں گے, لیکن اگر یہاں پر یونٹ ویکٹر آ رہا ہو تو پھر دونوں آر شو ہوں گے, میگنیچیوڈ والا بھی اور یونٹ ویکٹر والا آر دونوں شو ہو رہے ہوں گے. جس کی 4 ویکٹر فارمز ہیں, ایک یہ والی ویکٹر فارم, ایک یہ, اور 2 وہ والی ویکٹر فارم. تو یہ ویکٹر فارم ڈائریکٹ MCQ آتا ہے. وہ آپ سے پوچھتا ہے بتائیں ان میں سے کون سا کریکٹ آپشن ہے اس کی ویکٹر فارم کا. تو اگر آپ کو یہ چاروں آپشن کا آئیڈیا ہے تو اس MCQs کو اب آپ ایزیلی سالو کر سکتے ہیں. اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ جو سینٹریبیٹل فورس ہے اس کے فزیکل میننگ کیا ہیں. فزیکل میننگ کے بارے میں اکثر ایک لائن بولتا ہوں, یہ آپ نوٹ کر لیں کہ سینٹریبیٹل فورس ہوتی نہیں ہے بلکہ کوئی دوسری فورس جو ہے وہ سینٹریبیٹل فورس بن جاتی ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ کہ آپ یوں سمجھیں کہ سینٹریبیٹل فورس کوئی نیو فورس نہیں ہے, بلکہ جو ہم لوگوں نے پرانی فورسز سنی ہوئی ہیں, ٹینشن کی فورس ہم لوگوں نے سنی ہے, ہم لوگوں نے میگنیٹک فورس سنی ہے, گریویٹیشن فورس سنی ہوئی ہے, کولم فورس کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے. یہ ڈفرینٹ فورسز کے نام ہم آلریڈی پہلے سن چکے ہیں. یہی ساری فورسز جو ہیں وہ سینٹریبیٹل فورس کے طور پر بیہیو کرتی ہیں. تو سینٹریبیٹل فورس کو نیو فورس نہیں ہے, بلکہ جو آلریڈی فورسز جن کے نام ہمیں پتہ ہیں وہی سینٹریبیٹل فورس بن جاتی ہیں. تو مطلب یہ کوئی نیو فورس نہیں ہے بلکہ کوئی دوسری فورس سینٹریبیٹل فورس کی طرح بیہیو کرتی ہے. میں اس کو آپ کو ایگزامپل سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ سپوز کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ایک سٹون کو ٹائی کیا ہے ود اسٹرنگ, اور آپ اس کو جو ہے وہ, یہ خوبصورت سا ہاتھ ہے میرا, ٹھیک ہے, بلکہ آپ کا ہاتھ ہے. تو آپ لوگوں نے یہ ایک سٹون ہے جس کی ماس m ہے, اس کو ٹائی کیا ود دا روپ, ٹھیک ہے, اور اس کو آپ اس سرکولر پاتھ میں روٹیٹ کروا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کیس میں کیا ہوگا کہ جب یہ سرکولر پاتھ میں موو کر رہی ہے تو اس کو سرکولر پاتھ میں موو کرنے کے لیے سینٹریبیٹل فورس ریکوائرڈ ہوگی. یعنی اس کو سینٹریبیٹل فورس سرکولر پاتھ میں موو کرنے کے لیے سینٹریبیٹل فورس ریکوائرڈ ہوگی. تو اس کیس میں اگر آپ اس روپ کے ساتھ ایک سٹون کو ٹائی کرتے ہیں تو اس کیس میں اس کو جو سینٹریبیٹل فورس ریکوائرڈ ہے نا, وہ اس کو کون پرووائڈ کرے گی, ٹینشن ان دا روپ پرووائڈ دا سینٹریبیٹل فورس. بس یہ چیز آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ اگر ہم کسی سٹون کو کسی روپ کے ساتھ ٹائی کر دیں تو اس کیس میں, اور آپ اس کو اپنے ہاتھ سے یوں روٹیٹ کروا رہے ہیں ہاریزونٹل سرکل میں, ٹھیک ہے, یہ ہاریزونٹل سرکل کی ایگزامپل ہے. اگر ہم اس کو ہاریزونٹل سرکل میں روٹیٹ کروا رہے ہیں تو ٹینشن ان دا روپ پرووائڈ دا سینٹریبیٹل فورس. تو یہاں پر جو ٹینشن ہے وہ پرووائڈ کر رہی ہے کون سی, سینٹریبیٹل فورس. اور ٹینشن کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے وہ اوے فرام دا پارٹیکل ہوتی ہے. یعنی اس پارٹیکل پر اگر ہم لوگوں نے ٹینشن دیکھنی ہے تو اس کی ڈائریکشن اوے فرام دا کیا ہوگی, پارٹیکل ہوگی. اور دیکھیں ٹینشن کی ڈائریکشن کیا میں نے بولا ہے, اوے فرام دی پارٹیکل, اس کو نوٹ کر لو. اور سینٹریبیٹل فورس کی ڈائریکشن تو بائی رول ہمیں پتہ ہے ٹورڈز کی طرف ہوتی ہے, سینٹر. تو اس کیس میں اصل میں آپ کی جو ٹینشن کی فورس ہے وہ بیہیو کر رہی ہے کس کی طرح, سینٹریبیٹل فورس کی طرح. اور سینٹریبیٹل فورس کے بارے میں 2 لائنیں اکثر بولتا ہوں کہ یہ فورس ہمیشہ ریکوائرڈ فورس ہوتی ہے. یعنی کوئی دوسری فورس اس کی ریکوائرمنٹ پوری کرتی ہے سرکولر پاس میں موو کرنے کے لیے. ایک اور لفظ یاد رکھنا ہے کہ سینٹریبیٹل فورس جو ہوتی ہے یہ نیٹ فورس ٹورڈ سینٹر ہوتی ہے, نیٹ فورس ٹورڈ سینٹر ہوتی ہے. یعنی اگر کسی بھی کوئی بھی باڈی جو سرکولر پاس میں موو کر رہا ہے اس باڈی پر جو نیٹ فورس ٹورڈ سینٹر لگے گی وہ سینٹریبیٹل فورس ہے. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. نیٹ فورس والی بات جو ہے نا, اب یوں سمجھیں کہ کوئی باڈی ہے, یہ سرکولر موشن پرفارم کر رہا ہے اور اس باڈی پر 2 فورسز لگ رہی ہیں, کوئی سی بھی 2 فورسز ہیں. یہ سرکل کا سینٹر ہے, ایک فورس اس طرف
F1 लग रही है, कोई और फोर्स है वो इस पर F2 भी लग रही है इसके अपोजिट डायरेक्शन में। मैंने बात ये की है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, कोई बॉडी है, ये सर्कल का सेंटर है और ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, एक फोर्स इस पर टुवर्ड सेंटर F1 लग रही है और अवे फ्रॉम सेंटर F2 लग रही है। आपके एमसीक्यू ये आ गया है कि इस केस में आप सेंटीमीटर फोर्स बताएं कौन सी होगी, यानी इस केस में सेंटीमीटर फोर्स कौन सी है। तो सेंटीमीटर फोर्स के बारे में मैंने क्या बोला, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर। तो अक्सर बच्चे इस एमसीक्यू का आंसर करते हैं कि F1 सेंटीमीटर फोर्स है। F1 सेंटीमीटर फोर्स नहीं है, क्योंकि सेंटीमीटर फोर्स जो होती है वो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर होती है। तो नेट फोर्स निकालेंगे तो ये दोनों फोर्सेस अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो नेट फोर्स इस केस में जो बनेगी F1 माइनस F2 है। मुझे कैसे पता चला ये F1 ग्रेटर है F2 से? असल में ये बॉडी किस पास में मूव कर रहा है, अगर सर्कुलर पास में मूव कर रहा है तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि इस पर जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रही है वो इस फोर्स से क्या है, ग्रेटर है। तो इस केस में जो सेंटीमीटर फोर्स होगी वो F1 माइनस क्या होगी, F2 होगी। देखिए हमें F1 की नेचर भी नहीं पता, F2 की भी नेचर नहीं पता। नेचर मतलब ये कौन सी फोर्स है, बहुत सारी फोर्सेस होती हैं, मैग्नेटिक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये ग्रेविटेशन फोर्स है, कोई भी हो सकती है, टेंशन की फोर्स, हमें तो ये पता ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं कि इस पर जो सेंटीमीटर फोर्स लगेगी वो F1 माइनस क्या होगी, F2 होगी। तो वो बात अब आपको समझ आई कि कोई दूसरी फोर्स सेंटीमीटर फोर्स बन जाती है और सेंटीमीटर फोर्स जो होती है वो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर होगी। एक बात और आपको रोप का केस समझ आ गया कि रोप के जब क्वेश्चन आएंगे तो टेंशन जो होगी वो बिहेव लाइक अ सेंटीमीटर फोर्स, या यूं कह लें टेंशन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स। इसके क्वेश्चन भी देखते हैं। सपोज करते हैं आपको यूं क्वेश्चन आ गया, एक बॉडी है उसकी मास 1 kg है, चले मान तो थोड़े kg हैवी बॉडी कर लेते हैं, 5 kg बॉडी की मास है और वो उस मास को आप लोगों ने एक रोप के साथ अटैच किया हुआ है और उस रोप की जो रेडियस है वो 1 मीटर है। बॉडी की मास 5 kg, जिस रोप के साथ उस बॉडी को टाई किया हुआ है उसका रेडियस 1 मीटर है और ये वाला बॉडी, और आप इस रोप को, रोप आपके हाथ में है और आप इसको यूं हॉरिजेंटल सर्कल में क्या करवा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं। आप एक चीज नोट की होगी, मैं बार बार हॉरिजेंटल सर्कल वर्ड बोल रहा हूं क्योंकि टेंशन इज इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स सिर्फ हॉरिजेंटल सर्कल में ही होती है। वर्टिकल सर्कल में क्या होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं उस पर डिटेल से बात करूंगा कि वर्टिकल सर्कल में टेंशन जो है या सेंटीमीटर फोर्स किसकी इक्वल होगी। तो ये बात याद रखनी है कि टेंशन इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स इज ओनली इन हॉरिजेंटल सर्कल, ये बात लिख लें अपने पास। तो ये आपके पास रोटेट कर रहा है सर्कल में बॉडी। अब आपसे कह रहा है कि इस बॉडी की जो रोटेशन की स्पीड है वो सपोज कर लेते हैं वो 60 रेवोल्यूशन पर मिनट है, यानी मास जो है वो सर्कुलर पास में मूव कर रही है और ये रोप आपके हाथ में है और आप इस रोप को यूं घुमा रहे हैं जनाब, आप इसको यूं रोटेट करवा रहे हैं हॉरिजेंटल सर्कल में और इसकी जो एंगुलर स्पीड है वो 60 रेवोल्यूशन पर मिनट। आपको सवाल समझ आ गया, बॉडी की मास 5 kg, जिस रोप के साथ बांधी हुई, इस रोप की लेंथ 1 मीटर है ना, रोप की लेंथ 1 मीटर है, रोप के हाथ आपके हाथ में और आप इसको यूं हॉरिजेंटल सर्कल में मूव करवा रहे हैं विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 60 रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है। पहला सवाल ये आ सकता है कि इस केस में इस रोप पर अप्लाई होने वाली टेंशन बताएं, यानी इस रोप के अंदर टेंशन कैलकुलेट करें। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इस रोप में जो सेंटीमीटर फोर्स है वो कैलकुलेट करें। तो हमें पता है कि हॉरिजेंटल सर्कल में ये वाली बात किसके लिए ठीक है, हॉरिजेंटल सर्कल में जो टेंशन है वो सेंटीमीटर फोर्स की इक्वल है। तो अगर ये क्वेश्चन हॉरिजेंटल सर्कल का आ जाए, आपसे टेंशन पूछे या सेंटीमीटर फोर्स पूछे, बात एक ही है। अगर टेंशन सेंटीमीटर फोर्स की इक्वल है, सपोज करें उसने आपसे टेंशन ही पूछी है, तो आप लोगों ने बोला टेंशन तो सेंटीमीटर फोर्स की इक्वल है और इसका फॉर्मूला mv²/r होगा। ठीक है, अब m यहाँ पर जो मास है वो रोटेटिंग बॉडी की मास होती है, ये बात याद रखनी है। m यहाँ पर किसकी मास होती है, जो रोटेटिंग बॉडी हो उसकी मास है। v उसी रोटेटिंग बॉडी की स्पीड होती है और r उस रोटेटिंग बॉडी का सेंटर से डिस्टेंस होता है। तो अब यहाँ से टेंशन या सेंटीमीटर फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इससे मसला ये आ रहा है कि इसमें ओमेगा जो है वो रेवोल्यूशन पर मिनट में गिवन है। मैंने आपको इसका डायरेक्ट रूल ये बताया था कि आप 60 इसी तरह लिखा रहने दें, रेवोल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, π/30 रेडियन पर सेकंड इसकी जगह आ जाएगा। यानी रेवोल्यूशन पर मिनट को डायरेक्ट रेडियन पर सेकंड बनाने के लिए जो भी यहाँ पर नंबर होगा
उस नंबर को π/30 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर जो होगा वो रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि इसकी SI यूनिट है। ये इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा, 2π रेडियन पर सेकंड। अब इन वैल्यूज को भी यहाँ पर पुट करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बॉडी की मास आपको 5 kg गिवन है, V आपके पास जो है वो इसको आपको थोड़ा और ओपन करना पड़ेगा क्योंकि ओमेगा की फॉर्म में है ना, तो बेहतर है इसको mr ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में हम लिखें, फिर ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि mv स्क्वायर में हमें फिर ओमेगा पहले बनाना पड़ेगा उसको ना। तो mr ओमेगा स्क्वायर इसको लिख लें, m5 है और रेडियस आपके पास कितना है 1 मीटर। ये आपको समझ आ गया ना कि हमें क्वेश्चन में ओमेगा गिवन है ना, तो फिर बेहतर है हम फार्मूला किस फॉर्म में लगाएं, ओमेगा की फॉर्म में ही लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अगर हमें इसकी स्पीड v गिवन होती ना, मतलब ये जो 60 रेवोल्यूशन पर मिनट है ना, अगर ये v की फॉर्म में गिवन होता तो फिर हम इससे सॉल्व कर लेते। हमें ओमेगा की फॉर्म में गिवन है तो हम फिर नेक्स्ट वाले से सॉल्व करेंगे। जब उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये देखो ओमेगा का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो जो भी 2π आपका लिखा हुआ है, जो भी नंबर आएगा यहाँ पर उसका भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो 5 × 4π स्क्वायर, इसका जो आंसर बन रहा है वो 20π स्क्वायर और यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी। तो ये बच्चों आपको आइडिया हो गया कि अगर आपके रोप के क्वेश्चन आ जाए तो रोप में अगर वो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो तो रोप में टेंशन किसकी इक्वल होगी, सेंटीमीटर फोर्स की इक्वल होगी। और उसका क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है, डिपेंड करता है कि आपको ओमेगा गिवन है या v गिवन है। अब बच्चों हम देखते हैं कि अगर कोई कार जो है वो लेवल रोड पे टर्न ले रही हो, जिस तरह ये कोई लेवल रोड है और यहाँ पर कोई कार जो है वो सेफ टर्न लेना चाह रही है, तो इस केस में ज़ाहिर है उसको सेफ टर्न लेने के लिए सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पर कौन सी फोर्स जो है वो बिहेव लाइक अ सेंटीमीटर फोर्स, यानी इसको जो सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगी वो आप लोगों ने याद रखना है कि ऑन ए लेवल रोड, ये बस बात माइंड में रखेगा। लेवल रोड में इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, एक बैंक रोड भी होता है ना, तो लेवल रोड पे इसको जो सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड हो रही होती है, उसको जो सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर्ड है वो उसको प्रोवाइड कौन कर रहा होता है, फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर, फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर। बस ये बात याद रखनी है कि ऑन ए लेवल रोड अगर कार सेफ टर्न लेना चाह रही है तो उसको जो सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगी वो कौन प्रोवाइड करेगी, फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर। एक ही एमसीक्यू याद रख रहे हैं। एक और आ रहा था एमसीक्यू कि बैंक रोड की बात हो रही थी, बैंक रोड जिसे हम बैंकिंग ऑफ रोड भी बोलते हैं ना, वर्ड बैंकिंग ऑफ रोड भी यूज करते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड में ये हो रहा है कि हम ये जो रोड है ना इसके आउटर एज को थोड़ा सा रेस कर देते हैं। तो बैंकिंग ऑफ रोड में हम ये करते हैं, जो रोड है उसके आउटर एज को थोड़ा सा रेस कर देते हैं। अब इस लेवल रोड पे क्या हो रहा है, लेवल रोड के ऊपर इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है और इसका जो नॉर्मल डायरेक्शन है वो अपवर्ड होता है। तो वेट और नॉर्मल डायरेक्शन एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। लेवल रोड पे वेट किसकी इक्वल होता है, नॉर्मल डायरेक्शन की इक्वल होते हैं और इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं और ऑपोजिट इन डायरेक्शन होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अगर हम इसी बात को बैंक रोड पे देखें तो आप उस कार को एक पॉइंट मास समझ लो ना, ताकि आपको बात थोड़ी आइडिया अच्छी हो जाए, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसका वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। ये इस रोड का बैंकिंग एंगल है कि कितना रोड का आउटर एज आप लोगों ने रेस किया हुआ है। मैं बैंक रोड की डिटेल डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहा, अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है ना, तो बस थोड़ा सा समझ लें कि बैंक रोड क्या होता है। अगर हम किसी रोड का आउटर एज, यहाँ पर एज होना था ना नीचे, इसको इस जगह होना था, अगर हम इस रोड के आउटर एज को थोड़ा सा रेस कर दें तो ऐसे रोड को हम क्या बोलते हैं, बैंक रोड, या इस प्रोसेस को बैंकिंग ऑफ रोड भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इस बॉडी का जो वेट होगा या कार का वेट जो होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, तो नॉर्मल डायरेक्शन जो है वो इस सरफेस के साथ एंगल जो बना रहा है उसका 90 डिग्री होगा, तभी इसको नॉर्मल कहते हैं। अब हम लोगों ने इस नॉर्मल डायरेक्शन के कंपोनेंट्स बनाने हैं। अगर हम नॉर्मल डायरेक्शन के कंपोनेंट्स बनाना चाहते हैं तो ये आप स्ट्रेट लाइन इस केस में ड्रॉ करेंगे। अब एक थ्योरम होता है, एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स, यानी टू लाइन में जो एंगल है वही एंगल उनके परपेंडिकुलर में होगा, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, क्योंकि इस लाइन के ऊपर ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है और इस लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर है, तो इन दो लाइन में जो एंगल होगा वही एंगल इनके परपेंडिकुलर में भी होगा। अब हम ये करें कि एन के कंपोनेंट्स बनाने हैं, तो यहाँ से आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। अब ये इसकी बेस हो जाएगी, बेस का जो कंपोनेंट बनेगा वो एन कॉस थीटा हो जाएगा, ये एन कॉस थीटा है। इधर बॉडी रोटेट करेगी, ये उस सर्कल का सेंटर कहीं इस तरफ होगा, इस तरफ इसका जो कंपोनेंट बन रहा है
وہ n sin θ ہوگا. اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے نارمل ریئیکشن کے 2 کمپوننٹس بنیں گے, ایک n cos θ ہوگا اور ایک والا کمپوننٹ n sin θ ہوگا. اس ڈائیگرام کے اکارڈنگ ویٹ جو ہوگا وہ کس کی اکول ہوگا, n cos θ کی اکول ہوگا. تو پلین روڈ کے اوپر ویٹ کس کی اکول ہے, n کی اکول ہوتا ہے, ٹوٹل ویٹ نارمل ریئیکشن کی اکول ہوگا. لیکن بینک روڈ کے اوپر جو ویٹ ہوگا وہ n cos θ کی اکول ہوگا. اور اس ڈائیگرام کے اکارڈنگ n cos θ جو ہوگا اس کی ڈائریکشن along y ایکسس ہے. دیکھیں اس کی ڈائریکشن along y ایکسس ہے, تو اس n cos θ کو ہم ورٹیکل کمپوننٹ بولیں گے. n cos θ از the vertical component of n, یعنی یہ نارمل ریئیکشن کا ہاریزونٹل کمپوننٹ آپ اسے نہیں کہیں گے کیونکہ اس وقت اس کی ڈائریکشن along y ایکسس ہے. تو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ بینک روڈ کے اوپر جو ویٹ ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ورٹیکل کمپوننٹ آف نارمل ریئیکشن کے کیا ہوگا, ایکول ہوگا. اب n sin θ کی ڈائریکشن دیکھیں اس طرف ہے, اور یہ کون سی لائن ہے, ہاریزونٹل لائن ہے, اور یہ سرکل کا آپ کے پاس کیا شو ہو رہا ہے, سینٹر بھی شو ہو رہا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ n sin θ جو ہے یہ نارمل ریئیکشن کا ہاریزونٹل کمپوننٹ ہے, یعنی یہ نارمل ریئیکشن کا ہاریزونٹل کمپوننٹ ہے. آپ کو کلیئر ہو رہا ہے نا, ہاریزونٹل کس کی بیس پہ بول رہے ہیں, ایکسس کی بیس پہ نا, کیونکہ اس کی ڈائریکشن along ایکس ایکسس ہے, اس کی ڈائریکشن along y ایکسس ہے, تو اس کو پھر ہاریزونٹل کمپوننٹ کہیں گے نا. تو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے بینک روڈ کے اوپر جو سینٹریپیٹل فورس ہوتی ہے دیٹ از پرووائڈڈ بائی دی, آپ کے پاس ہاریزونٹل کمپوننٹ آف کون سا, نارمل ریئیکشن, یعنی سینٹریپیٹل فورس اس کیس میں ایکول ہوگی n sin θ کی. بس یہ چیز آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ FC ایکول ٹو n sin θ بنے گا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بینک روڈ کے اوپر جو سینٹریپیٹل فورس پرووائڈ ہو رہی ہے دیٹ از پرووائڈڈ بائی دی ہاریزونٹل کمپوننٹ آف کون سا, نارمل ریئیکشن. اسی کا ایک اور کیس بچوں دیکھ سے, سپوز کریں یہ سن ہے اور سن کے اراؤنڈ ارتھ جو ہے وہ سرکولر موشن پرفارم کر رہی, آلریڈی آپ ساروں کو پتہ ہے, اور ان کے درمیان میں سرکلز, ان دونوں کے سینٹر کے درمیان میں ڈسٹینس آر ہے, اور ارتھ جو ہے وہ سن کے اراؤنڈ سرکولر موشن پرفارم کر رہی ہے. ظاہر ارتھ کو سن کے اراؤنڈ سرکولر موشن پرفارم کرنے کے لیے کیا چیز چاہیے, سینٹریپیٹل فورس چاہیے, اینڈ دس فورس از پرووائڈڈ بائی, اس کو یہ فورس کون پرووائڈ کرے گی, پرووائڈڈ بائی دی گریویٹیشن فورس آف سن. اس کو یہ جو سینٹریپیٹل فورس ریکوائرڈ ہے وہ اس کو پرووائڈ کر رہی تھی, گریویٹیشن فورس آف سن پرووائڈ کرے گی. اسی طرح ہم اگر ارتھ کی بات کریں تو ہمیں پتہ ہے کہ جو مون ہے یا جتنے بھی آرٹیفیشیل سیٹلائٹس ہیں, مون ہی چلے میں لکھ دیتا ہوں, مون جو ہے وہ کس کے اراؤنڈ سرکولر موشن پرفارم کر رہا ہے, مون تو ارتھ کے اراؤنڈ سرکولر موشن پرفارم کر رہا ہے. تو مون کو بھی ارتھ کے اراؤنڈ سرکولر موشن پرفارم کرنے کے لیے کیا چاہیے, سینٹریپیٹل فورس چاہیے, اینڈ دس سینٹریپیٹل فورس از پرووائڈڈ بائی, اس کیس میں سن کی بجائے کیا ہو جائے گا, ارتھ ہم یہاں پر لکھ سیں گے. تو یہ بات سیدھا آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ ارتھ کے اراؤنڈ جب مون ریوالو کرتے ہیں تو مون کو سینٹریپیٹل فورس کون سی پرووائڈ کرے گی, گریویٹیشن فورس آف دی ارتھ, اور ارتھ جب سن کے اراؤنڈ ریوالو کرے گی تو ارتھ کو سینٹریپیٹل فورس کون پرووائڈ کرے گی, گریویٹیشن فورس آف دی سن. تو اگین وہی بات ہوئی کہ یہاں پر گریویٹیشن فورس جو ہے وہ سینٹریپیٹل فورس کی طرح کیا کر رہی ہے, بہیو کر رہی ہے. ایک اور چیز تھوڑی سی سمجھ لیں, میں نے پہلے بھی ریوائز کی ہے, سینٹریپیٹل فورس کا جب فارمولا لکھا جاتا ہے نا تو ایم میں ہم ایک ماس لکھتے ہیں, وی ہم ایک سپیڈ لکھتے ہیں, نیچے آر لکھتے ہیں. اس میں ایم جو ہوتا ہے نا اور جو وی ہوتا ہے وہ دونوں یعنی ماس آف باڈی اور وی اسپیڈ آف باڈی, یہ کس باڈی کی اسپیڈ لکھنی ہوتی ہے, یہ ماس لکھنی ہوتی ہے. جس طرح یہاں پر مون اور ارتھ ہے تو اس میں ہم کس کی ماس اور کس کی اسپیڈ لکھیں گے. تو یاد رکھنا ہے کہ اس میں سمپل سی بات ہے کہ یہ دونوں پیرامیٹرز جو روٹیٹنگ باڈی ہے نا اس کے ہوتے ہیں, یعنی یہ جو دونوں پیرامیٹرز ہوتے ہیں, ماس بھی روٹیٹنگ باڈی کی لکھنی ہوتی ہے اور اسپیڈ بھی روٹیٹنگ باڈی کی. اگر ہم ارتھ اور سن کا سسٹم لیں گے تو یہاں پر ماس بھی ارتھ کی آئے گی, اسپیڈ بھی ارتھ کی آئے گی. آر تو کیا ہے, ان دونوں کے سینٹر کے درمیان میں ڈسٹینس ہے. اگر ہم ارتھ اور مون کی بات کریں گے تو یہاں پر ماس کس کی آئے گی, مون کی ماس آئے گی اور مون کی ہی اسپیڈ آئے گی. تو یہ تھوڑا آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. اسی طرح اگر میں اس کو دوسری فارم میں لکھ دوں, ایم آر اومیگا اسکوئر کی فارم میں لکھ دوں, تو اگین یہ دونوں باتیں کس کی ہوں گی, روٹیٹنگ باڈی کی ہوں گی. ماس بھی روٹیٹنگ باڈی کی ہوگی اور اینگولر اسپیڈ بھی آپ لوگوں نے روٹیٹنگ باڈی کی ہی لینی ہے. تو اگر اس طرح کوئی MCQ آ جائے تو آپ لوگوں نے یہ تھوڑا خیال رکھنا ہے کہ اس فارمولے میں جو پیرامیٹر یوز ہو رہے ہیں ایم وی یا ایم اومیگا, وہ بیسیکلی اس کیس میں سن کے نہیں ہیں اور اس کیس میں ارتھ کے نہیں ہیں, بلکہ وہ والے پیرامیٹر کس چیز کے ہیں, روٹیٹنگ باڈی کے. اسی کا ایک اور کیس دیکھتے ہیں.
دیکھیں جس طرح ہم لوگ اکثر پڑھتے ہیں کہ یہ نیوکلس ہے اور نیوکلس کے اراؤنڈ جو ہے وہ الیکٹران ریوالو کر رہا ہے. یہ نیوکلس ہے, اس کے اراؤنڈ الیکٹران ریوالو کر رہا ہے. اب ظاہر ہے جب الیکٹران نیوکلس کے اراؤنڈ ریوالو کر رہا ہے تو اس الیکٹران کو ریوالو کرنے کے لیے بھی کیا چاہیے, سینٹیمیٹر فورس تو چاہیے. اور اس کو جو سینٹیمیٹر فورس پرووائڈ ہو رہی ہوتی ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کیس میں اس نیوکلس کے اندر جو پروٹان ہوں گے وہ اس الیکٹران کو اپنی طرف کیا کریں گے, اٹریکٹ کریں گے. اور جس فورس سے کریں گے اس فورس کو ہم الیکٹروسٹیٹک فورس یا کولم فورس کہتے ہیں. تو اس کیس میں جو سینٹیمیٹر فورس پرووائڈ ہوگی وہ کون پرووائڈ کرے گی, الیکٹرک فورس یا الیکٹرو اسٹیٹک فورس آپ کہہ سکتے ہیں, یا کولم فورس بھی نام دے سکتے ہیں. الیکٹروسٹیٹک فورس بٹوین الیکٹران اینڈ پروٹون, کیونکہ نیوکلس کے اندر ہمیں پتہ ہے جو چیز اس کو اٹریکٹ کر رہی ہے اپنی طرف وہ کیا چیز ہے, پروٹان ہی ہے. تو یہاں پر دیکھیں جو الیکٹروسٹیٹک فورس یا کولم فورس ہے دیٹ بہیو لائک اے سینٹریپیٹل فورس. اسی طرح اس کا ایک اور کیس ہے, یہ کراس کے سائن آپ کو پتہ ہے انورٹ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں, یعنی کراس اگر کسی جگہ پر لگے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے انورٹ ڈائریکشن ہے. یوں سمجھیں کہ انورٹ ڈائریکشن جو ہے یہ میگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن انورٹ ہے, یعنی جو میگنیٹک فیلڈ ہے وہ انورٹ ڈائریکشن میں ہے اور یہاں سے کوئی چارج پارٹیکل انٹر ہوا ہے اس میگنیٹک فیلڈ میں پرپینڈیکولرلی. جب چارج پارٹیکل میگنیٹک فیلڈ میں پرپینڈیکولرلی انٹر ہوا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ والا چارج پارٹیکل کس پاس میں موو کرے گا, سرکولر پاس میں موو کرے گا. اگر یہ سرکولر پاس میں موو کر رہا ہے تو اس کو سرکولر پاس میں موو کرنے کے لیے کیا ریکوائرڈ ہوگی, سینٹیمیٹر فورس ریکوائرڈ ہوگی. اور اس کیس میں اس کو سینٹیمیٹر فورس جو چیز پرووائڈ کر رہی ہوگی وہ پرووائڈ کرے گی میگنیٹک فورس. ٹھیک ہوگی بات. تو یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ اگر کوئی چارج پارٹیکل میگنیٹک فیلڈ میں موو کرے تو اس کو جو سینٹیمیٹر فورس پرووائڈ ہو رہی ہوتی ہے وہ کون پرووائڈ کرتی ہے, میگنیٹک فورس پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے. یہ بس چیزیں آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ سینٹیمیٹر فورس خود کوئی نیو فورس نہیں ہے, بلکہ جو ہماری پرانی فورسز ہیں وہی سینٹیمیٹر فورس کی طرح بیہیو کر سکتی ہیں. اور کچھ جو کامن کیسز ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں, ان کو آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ اگر کوشچن آ جائے اس کیس میں کون سی فورس سینٹیمیٹر فورس ہوگی تو آپ لوگوں کو سب آئیڈیا ہونا چاہیے. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.